बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 28 फरवरी से तमाम मीडिया का फोकस आलमी मंजरनामा था। ईरान और अमेरिका की डील की खबर आते ही पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी माहौल दोबारा गर्म होना शुरू हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब जो लड़ाई शुरू हुई है, मामला सीरियस है या फिर ये नूरा कुश्ती है? मुगल साहब, ख़बर भी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। ये जो इस वक्त ये शुरू कहाँ से हुआ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फोरग्राउंड क्या बनने जा रहा है, जो बड़े बड़े सियासी पंडित पेशगोई कर रहे हैं, इस पेशगोई के पीछे क्या कहानी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आगाज़ में 2-4 बातें क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। सही, यानी शनाख्त खो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जरदारी विंग है। सही, यानी जिस तरह एक जमात होती है उसका यूथ विंग होता है, विमेन विंग होता है, लॉयर्स विंग होता है, लेबर विंग होता है, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे विंग्स में से एक विंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जरदारी साहब जिस तरीके से पार्टी को लेके चल रहे हैं, बिलावल का मखमसा ये है कि बिलावल वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। सही, उससे बड़ा उनका मसला ये है कि वो चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म ऐसे बने कि जैसे शहबाज शरीफ बने ऐसे ना बने। अच्छा, यानी वो फॉर्म 45 पे बने, सही, ओरिजिनल पे, और उसका फॉर्म 47 जो है वो ओरिजिनल हो। और उससे बड़ा मसला ये है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है फिलहाल मौजूदा सियासत। यानी अगर आप हल्के नीले कलर के नवाज शरीफ होंगे, एक डार्क कलर का नवाज शरीफ होगा जिसको आप जानते हैं, और आप बेसिकली अनदर शेड ऑफ नवाज शरीफ होंगे। सही, देयर इज नॉट ए सिंगल थिंग जिसको आज बिलावल कह के बताएं कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुख्तलिफ कैसे हूँ, मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुख्तलिफ कैसे है। सही, एक थाली के चट्टे बट्टे बन के आप अपनी सियासी शनाख्त खो चुके, अब आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की शुरली से। सही, वो कॉलम लिखते हैं, वो कहते हैं कि जुलाई के महीना नया माली साल शुरू होते ही इस हुकूमत का ज़वाल शुरू होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो अल्टीमेटली लोग कहते हैं कि अच्छा ये मामला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो सकता है। वड़ाई साहब दूसरा कॉलम लिख देते हैं। दूसरे कॉलम में वो दोबारा से आखिर में कहते हैं, तंज भरपूर किस्म का करते हैं, और फिर कहते हैं कि चल चलाओ की बातें शुरू हो गई हैं। सही, और जो उन्होंने बेसिकली पूरा समा बांधा कि मौजूदा हुकूमत सियासत में नाकाम हो गई, उसमें मईशत में नाकाम है, बयानिया कोई नहीं है, ये सब कुछ है। ये उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके बाद हमारे दोस्त हैं आदिल साहब, मोहम्मद आदिल साहब ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट आपने मुझे भेजा था, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ देता हूँ। और उसी के पीछे देखें सारी ये बहस और ये कहानी अब नया रुख ले रही है। और आप देखें टॉक शोज पे इस वक्त पॉलिटिकल स्टोरी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबसे ऊपर पॉलिटिकल स्टोरी आ चुकी। आदिल साहब ट्वीट करते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब के पै दर पै कॉलमों के बाद हुकूमती तब्दीली की जो धूल उठी है उसको 2024 के इलेक्शन नताइज के तनाजुर में देखें तो कुछ समझ आएगा। कुछ अरसा कबल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद सहाफ़ियों को दोपहर के खाने पर बुलाया था और दौरान गुफ्तगू इंकशाफ किया था कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसके मुताबिक नून और पीपल्स पार्टी 2.5 साल हुकूमत करेंगे। और अहम बात यह थी कि मुआहदा इंटरनेशनल गारंटर की मौजूदगी में हुआ है। गो के ऐसी बातें हुकूमत साजी के वक्त भी मंजर आम पर आई थी लेकिन तस्दीक नहीं हुई थी। बाद में गिलानी साहब ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। कुछ अर्सा गुजरा तो मैंने जमशेद रिजवानी साहब से गिलानी साहब का इंटरव्यू करवाया और उसमें सवाल भी भिजवाया पूछवाया तो गिलानी साहब ने इस मुआहदे की तरदीद नहीं की, लेकिन इजाफी बात की कि बिलावल ने उस मुआहदे से एग्री नहीं किया था। अब 2.5 साल पूरे होने को हैं और सुहेल वड़ाई साहब के कॉलमों से हुकूमत की मुद्दत पर बहस शुरू हो गई है, लेकिन पस मंज़र में एक मुआहदा है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी में बेचैनी है और वो हुकूमत को अपने मूड से टफ़ टाइम दे रही है। मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ हुकूमत की तब्दीली मुमकिन नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो सोने से पहले तसल्ली करके सोते हैं कि पिंडी का कोई काम रह तो नहीं गया। अब जाहिर है कि शहबाज शरीफ करते तो ऐसे ही हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं,
مسلم لیگ کے چاہنے والے اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی صحافی وہ یہ کہتے ہیں، منیف فاروق سے سن لیں جی، کہ شہباز شریف کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے، اور دوسری سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے۔ عادل صاحب نے کہا کہ وہ تسلی کر کے سوتے ہیں کہ پنڈی کا کوئی کام رہ تو نہیں گیا، تو اتنا اچھا پرائم منسٹر کہاں سے مل سکتا ہے۔ تو پھر دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو خبر یہ بتا دوں کہ عادل صاحب جس معاہدے کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو معاہدہ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولا موجود ہے، صحیح، اور وہ تحریری شکل میں موجود ہے، اس کے اوپر دستخط موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اکثر اس کے اوپر شکوہ کرتی ہے کہ فلاں بات نہیں پوری ہوئی، معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، اور اس کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی اوقات ایسے یاد دلاتی ہے مسلم لیگ نون کہ مریم اورنگزیب آن بہاف آف سم آف ادر پیپل بیٹھتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں ویڈیو بھی نہیں آن کروں گی، میں آڈیو کے اوپر ہی بات کروں گی۔ اور جب اس پر ہم نے پوری ویڈیو بھی کی، ہاں، جب ان سے تو بڑے یعنی اسحاق ڈار 2-3 مرتبہ ان ملاقاتوں کے دوران ایسا بھی ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب سے شکوہ کیا گیا، گورنر صاحب کا فلاں کام نہیں ہو رہا، پنجاب وہ گاڑیوں کا فلاں کام نہیں ہو رہا، وی سیز والا یہ مسئلہ آ گیا، فلاں چیز ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں فلاں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ زرداری صاحب 2-3 دفعہ جا کے لاہور گورنر ہاؤس بیٹھے بھی ہیں اور ان کو ریسیو نہیں کیا گیا۔ جی، یہ ساری باتیں آتی تھیں، اس کے اوپر جو جواب پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے ہیں نا، تو پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی بھی ایسی جماعت جس کے ووٹوں پہ موجودہ حکومت کھڑی ہو، وہ اگر غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہے تو بڑے مواقع آئے تھے، لیکن انہوں نے اس غیرت وہ غیرت کا انجیکشن ان پہ اثر نہیں کرتا، وہ مظاہرہ نہیں کیا۔ جہاں تک اس معاہدے کی بات ہے تو انیشیلی جو پہلا ڈرافٹ بنا تھا، جو پہلا تجویز آئی تھی، پہلی ملاقات یہ طے کرنے کے لیے کہ حکومت سازی ہم مل کر کر رہے ہیں، وہ محسن نقوی صاحب نے فیسیلیٹیٹ کی تھی۔ صحیح، اس کے بعد اس کے کنٹورز طے کرنے کے لیے، یہ سمجھیں کہ میں آپ کو فرام دا ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں، جی صحیح، اس کے کنٹورز طے کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی سرکاری رہائش گاہ اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور پہلے انیشیل ڈرافٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹیم بلاول بھٹو زرداری کے پاس گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2.5 سال والا معاملہ ہے۔ صحیح، اس وقت نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتیں بھی لے، اور جب یہ آئیں تو ہم وزارتیں لیں، جی، پرائم منسٹر 2.5 سال کے بعد چینج ہو جائیں، ہمارے لوگ آئینی عہدے پر چلے جائیں، ان کے لوگ حکومت میں آ جائیں، ابھی یہ آئینی عہدوں پر چلے جائیں۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو، جسے کہتے ہیں نا بکری ہو جانا، ان کو بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ اس وقت دیکھیں، اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی، اس وقت 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی، اس وقت میڈیا کی زبان بندی نہیں ہوئی تھی، اس وقت مخصوص نشستیں اٹھا کر نہیں ملی تھی، اس وقت عدالت کا حلیہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت ججوں کو، صحافیوں کو، اور بیوروکریسی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جہاں کہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی سپورٹ موجود تھی، اس کو اس طریقے سے ختم کرنے کی پریکٹیکل کوششوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس وقت نومبر 2024 نہیں ہوا تھا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے پورے زور میں تھی، اور پیپلز پارٹی کو، بلاول کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ سنبھل جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ چلیں چہرہ بھی رہ جائے گا، نہیں جناب ہم نہیں لیتے، ہم یہ 2.5 سال بھی نہیں لیتے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ اگر 2.5 سال کرنا ہے تو پہلے 2.5 سال ہمیں دے دیں، کیونکہ انکمبنسی فیکٹر کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اگلے الیکشن میں گیم اس کی قطن بھی نہیں بننی۔ صحیح، تاکہ الیکشن سے پہلے وزیر اعظم، اس وقت یہ روایت نہیں بنی تھی نا، یہ فارم 47 والی، تو بلاول کے کہنے پہ یہ شکل شامل نہیں کی گئی تھی، نکال دی گئی تھی یہ 2.5 سال والی۔ جو تحریری معاہدہ موجود ہے ایونچولی، اس میں 2.5 سال کی مدت جو ہے وہ طے نہیں ہے، صحیح، وہ ہے زبانی کلام میں۔ اب پھر کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ بلاول کو وہ معاہدہ یاد آ رہا ہے، صحیح، کہ اگر وہ ہوتا، اب تو ٹرمپ، اب تو انڈیا والی جنگ، اب کوئی پیسے شیسے آنے کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کی فلاں چیز کو ہم نے قابو بھی کر لیا ہے، ختم ہی کر دی تقریباً۔ ہاں، اب وہ صورتحال نہیں رہی، تو ہمیں کوئی تھوڑا سا جو ہے نا اس وقت کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ لیکن بلاول کی بیسیکلی خواہش یہ ہے کہ
کوئی الیکشن دوبارہ سے ہو جائیں اور پرانے الیکشن کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر وہ نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلاول کے پاس نمبر پورے نہیں. اچھا پھر سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بلاول کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت جو آپ کو گفتگو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے درپردہ کوئی حمایت حاصل ہے؟ دی آنسر از نو. صحیح. اور یہ میں آپ کو انفارمیشن نہیں انالیسس کی بیس پہ بتا رہا ہوں. یہ خبر نہیں، یہ خبر نہیں، یہ تجزیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلاول کے لہجے میں فنکار 2022 میں تھی، بلاول اس وقت جو نون لیگ پہ تانو تشنی کر رہے ہیں جی اس میں وہ فنکار شامل نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں پوکر فیس، کچھ ہوتے ہیں جوکر فیس. صحیح. پوکر فیس اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے چہرے کے تاثرات سے یا اپنے الفاظ کی ادائیگی میں موجود ارتعاش سے اپنی ایکسائٹمنٹ ظاہر نہیں کرتا. صحیح. پرسکون ٹھنڈے چہرے کہ جس سے گیس ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا پتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے جو 2022 میں عمران خان کو دھمکی لگائی تھی نا، اس دھمکی کا بعد میں پتہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری کی پشت کے اوپر سہارا دے کے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی تھی اس وقت کی. اس وجہ سے بلاول کے لہجے میں وہ فنکار تھی. آج بلاول جب گفتگو کر رہے ہیں اور فارم 47 والا تانا میاں محمد نواز شریف کو دے رہے ہیں، یا قادر مندوخیل کہتے ہیں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف اپنے فارم 45 دکھا دیں. وہ بھائی آپ کے کینڈیڈیٹ کچھ ان میں سے حلقوں میں موجود تھے، آپ کے پاس اپنے فارم 45 ہوں گے، سامنے رکھیں. آپ سب کچھ چھوڑیں. اگر آپ میں اتنا دم ہے تو آپ یعنی یہ تو طے ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری جس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں اس میں کوئی ایک، یعنی پارٹی کا چیئرمین لڑ رہا ہے نا آپ کا، کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کا اپنا پولنگ ایجنٹ موجود نہ ہو. ہاں اتنے لوگ تو تھے. اور کوئی ایک آپ کا ایسا پولنگ اسٹیشن نہیں ہے جہاں کا فارم 45 آپ کے پاس موجود نہ ہو. تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ آن دا بیسس آف دوز فارم 45 نہ ہم جیتے نہ عطا تارڑ جیتا، وہاں سے پی ٹی آئی کا بندہ جیتا، تو آپ لٹمس ٹیسٹ پورا کر دینا، آپ اٹھا کے رکھ دیں. یہ تو آپ کی وقت ہے کہ آپ فارم 45 اس حلقے کا جہاں پر آپ کے تمام موجود تھے پولنگ اسٹیشن کے اوپر لوگ، پولنگ ایجنٹس، جس حلقے میں آپ اور میں بیٹھ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 47 ہے جی، فارم 47 نہیں، حلقہ 47، جہاں سے جو نون لیگ کے اپنا ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں ان کو فارم 47 پہ کامیاب قرار دیا ہے. شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان کے فارم 45، جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں ان کے فارم 45، اور یہاں پر نیئر حسین بخاری صاحب کے بھائی جی الیکشن لڑ رہے تھے جی، وہ سارے ایک ہی ہیں. اور اس کے مطابق طارق فضل جماعت اسلامی کے بھی ہیں، ہاں اس کے مطابق طارق فضل چودھری ہارے ہیں، اور شعیب شاہین بڑی لیڈ سے جیتے ہیں. شعیب شاہین صاحب کے کو 40-50 ہزار ووٹ سے آتے ہیں. تو آپ نیئر بخاری صاحب کے جو بھائی ہیں ان کے جو فارم 45 ہیں وہ آپ سامنے رکھ دینا، آپ کے پاس بھی تو کاپی موجود ہے. تو آپ کسی کو تانے کیا دیتے ہیں؟ کورٹ میں نہیں گئے تھے، کورٹ میں جب ابھی جو بلاول ابھی گفتگو کر رہے ہیں، ایک تو ہم ظاہر ہے کہ ابھی یہ 3 چیزیں سنیں گے. ایک جو جمشید رضوانی صاحب نے انٹرویو کیا گیلانی صاحب کا عید کے موقع پر ہوا تھا، جو بلاول نے ابھی گفتگو کی ہے. بلاول نے جو ابھی گفتگو کی ہے نا، جس کی بنیاد پہ سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ کوئی بھی موو ہے اس میں بلاول کی پشت پہ کوئی موجود ہے یا نہیں، تو میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ جب آپ کی پشت پہ کوئی موجود ہوتا ہے تب آپ کی گفتگو کیسے ہوتی ہے، اور جب کوئی نہیں ہوتا تب آپ کی گفتگو کیسے ہوتی ہے. یہ سنیں ذرا. جیسے آپ کا لاہور کا حکومت بنا، ویسے گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی خواب دیکھتے ہیں. یہ ابھی بات کر رہے ہیں جی 12 جون کی بات ہے. میں اب آپ سے تجویز مانگوں گا کہ حالات تو کچھ ایسے ہیں. میں نے میرے خیال میں بہت پیشنس کا اظہار کیا ہے ابھی تک، اور ہم اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ میں جیت بھی جاؤں. آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اگر الیکشن ہوا 7 کو اور ہم سب الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، ہم تو اسی راہ شور بنا کے اپنا ریزلٹس لے لیتے، تو میں کیوں خاموش تھا؟ اس لیے کہ فوری بات انہی مبارکوں کے سلسلے میں مجھے یہ ایک اہم ذمہ دار
हुकूमत का वजीर ने हुकूमत की तरफ से पहले वालिद साहब से फिर मुझसे राब्ता किया कि आपको मुबारक हो, हम चाहते हैं कि आप हुकूमत बनाएं, और हम ऐसे कुछ फॉर्मूला ले सकते हैं जहां हम गवर्नर लेते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लेते हैं, कोई डेप्यूटी स्पीकर स्पीकरशिप पे बात हो सकता है, और आपको हम ये मसला तय करते हैं। सही चले, इतना खूबसूरत अंदाज से बजट का इशू भी हल हुआ, कश्मीर में इतने सारे मसले भी हैं जो हम सब मिलकर एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारा कोशिश ये है कि पुरअमन तरीके से या जैसे भी उसका हल हो। तो जबकि ये खुद कह रहे हैं कि आए हम हुकूमत बनाएं, तो मैं फिर जो एक दुक्का सीट के मसले होंगे वो मैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू जैसे तरीके हैं वो आगे जाके हल करूंगा। वो हुआ क्या, मुझे ये कहते हैं कि हम करते हैं, बात करके गायब हो जाते हैं, और उनके वजीर उनके नुमाइंदे कहने शुरू कर देते हैं कि हम तो अपना हुकूमत बनाएंगे। तो अगर वो जबरदस्ती बनाना चाहते हैं तो सच ये है, हकायक ये है कि उनका जो फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती है वो 3 का है। अब वो जब कह रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे, तो इसका मतलब क्या ये था कि आप लाहौर की तरह की हुकूमत बनाएंगे? ये बिलावल ने कहा। इस तमाम गुफ्तगू की वजह से ये अभी मौजूदा लड़ाई आपको गिलगित बल्तिस्तान की ये जो हुकूमत बनने का अमल है उसकी वजह से ये लड़ाई थोड़ी सी फैलती भी नज़र आ रही है। दूसरा, बिलावल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, उनकी अपनी कोई सियासी शनाख्त जो है ना वो उस तरीके से नुमायां तौर पर नज़र नहीं आ रही, और ही इज़ ट्राइंग हार्ड टू फाइंड अ वे। उनके पीछे कोई मौजूद नहीं है। जब उनके पीछे कोई मौजूद था तो बिलावल गुफ्तगू कैसे करते थे वो भी मैं आपको ज़रा सुनवा देता हूँ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी हैं 2022 के, जब उनकी पोस्ट पे जनरल बाजवा खड़े हुए थे। इश्तिहार गुजर जाए तो फिर मैं आपको सुनवा देता हूँ। उस वक्त बिलावल के लहजे में जो फनकार थी वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की थी। उस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे थे वो दूसरा ऐड भी आ जाता और आपकी पसंदीदा गेम का ऐड आया, एरोस। तो बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूँ। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था। ये वीडियो लोग देखे, ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तज़ा शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायद अवाम का खून है। जो मैं आपके साथ करूंगा तो भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। बहुत मेरे खानदान जो रहता है, मैं तुम्हारे हाथ भी गिन सकता हूँ गोली चलाने का, हमें भी अगर हमने कभी हथियार नहीं उठाया। और बाकायदा उस तरह से उस लहजे में धमकी दी थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और बाद में पता चला कि ये धमकी किसकी ईमा पे, किसके हल्ला शेरी पे बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे थे। तो अभी जो फ़िलहाल हो रहा है इसके पीछे 2-3 मामलात हैं। एक 28वीं आईनी तरमीम का मामला है, दूसरा है कैबिनेट रीशफल का मामला, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस कुछ बनाने, कुछ बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। आखिरी चीज़ जो है वो हमारे सामने अब चलाने के लिए मौजूद तो है, लेकिन उसमें बेसिकली बुनियादी तौर पे, क्योंकि अजान भी शुरू होने वाली है, हम इसको मेरा ख्याल है पॉज कर लेते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। तो मुगल साहब, इसमें ज़ाहिर है कि जो गिलानी साहब ने कहा था, और गिलानी साहब की जो ये गुफ्तगू थी ना, इस गुफ्तगू के बाद कुछ इंटरव्यूज़ हुए थे। इरफान सदीकी साहब मरहूम जो है, सेनेटर इरफान सदीकी, उन्होंने इसी बहस के जवाब में फिर ये बात कही थी कि जो मलबे में साथ नहीं वो गलबे में भी साथ नहीं होगा। सही। यानी उन्होंने बेसिकली कहा ये कि वोट को इज्जत दो का बयानिया हमने छोड़ा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने गैंग अप किया, पाकिस्तान की अवाम की नफ़रत उसके जवाब में हमने मोल ली,
پردوں کے پیچھے بیٹھ کے سازشیں ہم نے کی، چور راستے سے اقتدار میں ہم آئے، ہم آپ کو ساتھ لے کر آئے اور اس کی وجہ سے ہم عوام میں گندے ہوئے. تو وہ تھا ہمارا جو ملبے میں آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے. اور جب ہم نے غلبہ پا لیا، اب ہم نے اقتدار حاصل کر لیا ہے، ہمارے پاس وزارت عظمیٰ موجود ہے اور ہم ہر طرح کے کرش کر رہے ہیں، سب کچھ کریں، کہا نہیں انہوں نے بول کے، لیکن مطلب یہی تھا. تو اب آ گیا غلبہ، تو جو ملبے میں ہمارے ساتھ نہیں تھا وہ غلبے میں بھی ہمارے ساتھ نہیں. بالکل صحیح. یہ بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ تھا. یہاں پر گیلانی صاحب نے اس کو جو کنفرم کیا تھا کہ معاہدے کے حوالے سے، وہ ذرا سن لیں. اچھا، جب 2024 کے الیکشن کے بعد جب ابھی حکومت کی تشکیل کا مرحلہ تھا، اس وقت آپ بھی ان ملاقات اور مذاکرات میں تھے، تو کیا ایک ایسی کوئی تجویز آئی تھی کہ مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی ٹینیور ہاف آف شیئر کر لیں، 2.5 سال کی مدت میں رہیں، حکومت کریں یا قائد ایوان ان کا ہو؟ ایسی کوئی تجویز تھی؟ جو تجویز یا مذاکرات میں میں شامل نہیں تھا، اس میں نہیں تھے. مجھے بتایا گیا، پارٹی نے بریف کیا جب ٹاکس ہو رہی تھیں کہ یہ اتفاق ہوا ہے. یس، اس میں یہ اتفاق تھا اور یہ بھی تھا کہ پرائم منسٹر کا بھی عہدہ ہاف ٹرم ہوگا اور اسپیکر کا بھی ہاف ہوگا اور پھر چیئرمین سینٹ کا بھی ہاف ہوگا. تو پھر جب مجھے آفر کی گئی کہ آپ 6 سال کے لیے اسپیکر بننا چاہتے ہیں، اسپیکر نہیں سینیٹر، یا 3 سال کے لیے، میں نے وہ ایگریمنٹ پہ آنر کیا اور میں 3 سال کے لیے بن گیا. اور بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ اس معاہدے میں جو انیشلی تجویز آئی تھی جس کو بلاول نے ایگری نہیں کیا، تو بلاول نے ایگری نہیں کیا تھا، وہ ریٹن معاہدے میں موجود نہیں ہے. اس وقت خبر یہ ہے، 2 باتیں، ایک تو یہ کہ معاہدے کی اصل میں خبر یہ ہے، اور دوسری یہ کہ میں آپ کو انٹرنلی جو اس وقت ان کے ہاں چل رہا ہے، میں اس کی بنیاد کے اوپر انفارمیشن کی بیسس پہ یہ بتا رہا ہوں کہ بلاول چاہتے ہیں کہ بغاوت کریں، اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی بغاوت تو دور کی بات ہے، بغاوت کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹیز، ان کے ساتھ ایسے سر جھکا کے سر خم کر کے چلنا ہے. آصف علی زرداری کی یہ پولیٹکس ہے. بلاول اپنی سیاست کے لیے نام ماں کا، روش باپ کی لے کر چل رہے. بہت شکریہ. جو بیسیکلی ہاں جو یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، اور منتج ہوگا یہ اس 28ویں آئینی ترمیم پہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی بڑھ جائے اور کسی ایک مقام پہ آ کے چیزیں اس طریقے سے نہ رہیں، اور اس پہ پھر وہ پیش گوئی جو اس وقت واوڈا صاحب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک کنٹینر کہ 2 سے 3 مہینے میں یہ سب یا ایک کنٹینر کے اوپر ہوں گے یا ایک کنٹینر کے اندر ہوں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو یہ احتجاج کرنا شروع ہو جائیں گے یا یہ سارے جیل میں جائیں گے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے.